الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دین اسلام کامل اور اکمل دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کو بھیج کر وہ تمام اصول اور قوانین واضح کر دیے ہیں کہ جن قوانین اور اصول کو اپنا کر ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں اور اچھے انداز سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ دین اسلام نے کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جس کے متعلق رہنمائی نہ کی ہو، بلکہ ہر معاملے کے اندر اسلام نے ہماری رہنمائی کر دی، اور جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی اس کے اندر رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے
ایسے شخص سے ایمان کی نفی کر دی ہے جو اپنے لیے تو کچھ اور پسند کرے اور اپنے بھائی کے لیے کچھ اور پسند کرے۔ اگر ہم اسی حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھیں اور اپنے معاملات پر نظر ڈالیں تو ہمارے معاملات کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہر ایک انسان اپنے لیے عزت چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، رفعت چاہتا ہے، دنیا کے اندر ایک مقام، ایک مرتبہ چاہتا ہے، دنیا کے اندر ایک اپنا نام، اسٹیٹس چاہتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو نیچے کرتا چلا جائے، ان کو گرا کر، نیچے گرا کر پھر بلندی کی طرف جائے۔ اگر میں نے مال و دولت کے اندر آگے بڑھنا ہے تو جس کے پاس مال اور دولت ہے پہلے اس کو نیچے کروں گا، اس کے بعد میں اوپر جاؤں گا۔ اگر میں تعلیم کے اندر بلندیوں پر جانا چاہتا ہوں تو جو مجھ سے تعلیم میں اعلیٰ ہے پہلے اس کو نیچے گرانے کی کوشش، اس کے بعد بلندی کی طرف جانے کی کوشش۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک انسان یہی چاہتا ہے کہ صرف وہی ہو، اس کے علاوہ کوئی اور نہ رہے۔ لیکن رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن نہیں بن سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کب تک؟ جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند کرے جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کے اندر دین بھی ہے، دنیا بھی ہے۔ اگر آپ دین کے اندر بلندیوں پر جا رہے ہیں تو آپ اپنے بھائی کے لیے بھی اس چیز کو پسند کریں کہ وہ بھی دین کے اندر بلندیوں پر جائے۔ اگر آپ قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے عالم ہیں، حدیث کے حافظ، حدیث کے عالم ہیں، تو آپ کے دل کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ دوسرے مسلمان بھی وہ قرآن کے حافظ بنے، قرآن کے عالم بنے، وہ بھی دین سمجھیں، دین کو سیکھیں، وہ دین کے اندر آگے بڑھیں۔ اگر آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کریں کہ وہ نماز کے اندر سستی کاہلی کرنے والا نہ ہو۔ اپنے لیے تو میں جنت کو پسند کروں اور اپنے بھائی کے لیے جہنم کو پسند کر لوں، اپنے لیے علم پسند کروں، دین کی رہنمائی پسند کروں اور دوسرے کے لیے جہالت کو پسند کر لوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق آتا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں ان الناس تعلموا هذا العلم، کہ لوگ بھی اس علم کو حاصل کریں، لوگ بھی اس علم کی تعلیم حاصل کریں جو علم میرے پاس موجود ہے۔ وَلَمْ يُنْسَبْ إِلَيَّ مِنْهُ شَيْءٌ، اور جب لوگ مجھ سے علم حاصل کر لیں تو پھر بعد میں میری طرف نسبت کرنے والا کوئی شخص نہ ہو۔ عاجزی دیکھے، چاہتے ہیں میرا علم لوگوں تک منتقل ہو جائے اور بعد میں میرا نام لینے والا نہ ہو کوئی، یہ عاجزی ہے ان کی۔ لیکن دوسرے مسلمان کے لیے، لوگوں کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا پسند کرتے ہیں کہ وہ علم کو حاصل کر لیں۔ ان کے پاس بھی ایک مقام، جس طرح امام شافعی کا ہم نام لیتے ہیں اسی طرح لوگ اس بندے کا بھی نام لیں کہ اس بندے کے پاس علم موجود تھا۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں انی لامر علی الآیۃ من کتاب اللہ، کہ جب میں قرآن کریم کو پڑھتا ہوں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہوں، اللہ کی آیات پر سے گزر جاتا ہوں، آیات میرے سامنے سے گزرتی ہیں، میں ان آیات کو پڑھتا ہوں، وہاں سے جاتا ہوں۔ فَأَوَدْتُ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ يَعْلَمُونَ مِنْهَا مَا أَعْلَمُ، کہتے ہیں میں چاہتا ہوں
کہ جس طرح میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں اس کی تفسیر مجھے آتی ہے، اس کی وضاحت مجھے آتی ہے کہ اس آیت کا کیا معنی ہے، اس آیت سے مراد کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کیا تفسیر بیان کی، کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق رسول مکرم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ان کو دین کا علم دینا۔ وہ ترجمان القرآن تھے، قرآن کی وضاحت کرنے والے تھے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے تھے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب میں اللہ کی آیات کو پڑھتا ہوں، کتاب اللہ کو پڑھتا ہوں، تو جب وہاں سے گزرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو بھی اتنا علم ہو جتنا کہ مجھے ہے، جس طرح مجھے یہ آیت سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے۔ کیا کبھی ہم نے اس کی جانب توجہ کی؟ ہم تو صرف مولویوں کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے بس تیار بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی موقع ملے کہ کسی انداز سے اس کی ٹانگ کھینچ لی جائے، بس کسی طرح اس کو ذلیل کر دیا جائے، رسوا کر دیا جائے، اس کا کوئی مقام اسٹیٹس معاشرے کے اندر نہ رہے۔ یہ ما یحب لنفسہ، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کل آپ کی اولاد قرآن کی حافظ بنے، عالم بنے، لوگ اسی طرح اس کو ذلیل و خوار کرے، تو پھر آئیں پہلے اپنی اولاد کو عالم حافظ بنائیں، پھر ذلیل و خوار کروائیں، پھر دیکھتے ہیں واقعی کیا آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن کا علم سیکھنا، قرآن کو سمجھنا، یہ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ لوگ مجھ سے سیکھ لیں۔ عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کو علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب کے اندر کیا چیز موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ ما اعلم احدا اعلم بکتاب اللہ منی، کہ مجھ سے زیادہ میں نہیں جانتا کہ کوئی اللہ کی کتاب کے متعلق علم رکھتا ہو۔ اپنے متعلق کیا بیان کرتے ہیں؟ مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کا علم کوئی نہیں رکھتا، اور مجھے یہ چیز بھی نہیں ممانعت کرتی، رکاوٹ نہیں آتی ان یحب للناس ان یشارکوہ فیما خصہ اللہ بہ، کہ جو اللہ نے مجھ پر ایک اپنا فضل کیا ہے، اللہ نے مجھے کتاب کا علم دیا ہے، جو میں یہ آج بات کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ نے بہت علم دیا ہے لوگوں کے اندر، میں اتنا بڑا عالم نہیں کسی کو محسوس کرتا دیکھتا، تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ اگر اس کے اندر شریک ہو جائیں تو مجھے کوئی اس کے اندر ممانعت نہیں، رکاوٹ نہیں ہے، مجھے کوئی حسد نہیں ہونے والا کہ کیوں وہ میرے برابر آ کر کھڑا ہو جائے، وہ بھی علم حاصل کر کے میرے برابر ہو جائے، نہیں، میں چاہتا ہوں لوگ بھی علم حاصل کریں اور میرے برابر آ کر کھڑے ہو جائیں، وہ بھی قرآن کے عالم ہو، وہ بھی حدیث کے عالم ہو، ان کو بھی دین اسلام کا علم ہو۔ حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اپنے لیے جب آپ نے یہ راستہ پسند کیا، دین کا راستہ، اسلام کا راستہ، رہنمائی والا راستہ، قرآن والا راستہ، تو پھر کیوں اپنے بھائیوں کو، اپنے معاشرے کو آپ دوسری جانب جانے دیتے ہیں؟ آپ خود کہیں میں قرآن پہ چلنے کے لیے تیار ہوں، حدیث پہ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، اولاد کو اسلام سے دور رکھوں۔ میں خود پسند کروں کہ میں قرآن کا علم حاصل کروں، میں خود پسند کروں کہ حدیث کا علم میرے پاس موجود ہو، لیکن اپنے بھائیوں کو دور کر دوں صرف اس لیے کہ اگر میرے پاس بھی علم، اس کے پاس بھی علم، اس کے پاس بھی علم، تو میری کیا اہمیت رہے گی، وقت کیا رہے گی؟ نہیں، یاد رکھیے یہ اللہ رب العالمین کا دین ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس ہے تو اس کی عزت ہے، اور اگر 1000 کے پاس آ جائے تو عزت ختم ہو جاتی ہے، نہیں، لاکھوں کے پاس آ جائے، کروڑوں کے پاس آ جائے، سب کے پاس آ جائے، سب کو اللہ نے عزت دینی ہے، کوئی عزت سے پیچھے رہنے والا نہیں ہے۔ اور ہمارے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں، خود رسول مکرم علیہ السلام کی زندگی میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اسی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجئے، عمر کا ذرا جا کے مطالعہ کریں، چھوٹی عمر ہے، غلام ہیں، بچے ہیں۔ عبداللہ ابن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عمر جو مجلس شورا تھی ان کی، بڑے بڑے کبار علماء
بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہوا کرتے تھے جو علم کے اندر پختہ تھے، جو عمر کے اندر پختہ تھے، تقوی کے اندر پختہ تھے، وہ صحابہ اکرام سیدنا عمر کی مجلس کے اندر ہوا کرتے تھے۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹے سے بچے عبداللہ بن عباس ان کو بھی مجلس کے اندر شریک کیا کرتے تھے، ان کو بھی اپنے ساتھ مجلس میں بٹھایا کرتے تھے۔ صحابہ نے اعتراض کیا کہ اگر آپ اس بچے کو مجلس میں آنے کی اجازت دیتے ہیں تو ہمارے بھی بچے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ پھر ہمارے بچے بھی آئیں ان مجالس کے اندر شریک ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا مجھے ایک بات تو بتلاؤ کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اس کی تفسیر کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے جو ظاہری تفسیر تھی وہ بیان کر دی، ظاہری جو سمجھ آ رہی تھی کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی گئی ہے کہ اب اللہ کی مدد آ گئی ہے، فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، ظاہری تفسیر بیان کر دی صحابہ اکرام نے۔ پھر اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ان کو تفسیر بتلائیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول مکرم علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فوت ہونے والے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر بیان کیا۔ جب کبار صحابہ نے یہ بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنی تو سیدنا عمر نے کہا یہ وجہ ہے کہ اس بچے کو میں اس مجلس کے اندر شامل کرتا ہوں۔ اب کون تھا اس مجلس کے اندر لے کر آنے والا؟ کیا سیدنا عمر تھے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو عزت بخشی تھی کہ وہ مجلس جو شورا مجلس ہے، مشورے والی مجلس ہے، جس کے اندر کبار صحابہ موجود ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جہاں پر خلافت کے معاملات آپس میں طے کرتے ہیں کہ معاملات کس طرح چلانے، وہاں پر عبداللہ بن عباس کو اللہ نے پہنچایا۔ اور صرف یہ نہیں، رسول مکرم علیہ السلام کے زمانے کے اندر چھوٹا سا بچہ ہے، 7 سال عمر ہے، 7 سال عمر ہے، اور سب سے زیادہ اس محلے کے اندر قرآن کا عالم، قرآن کا حافظ وہی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ بڑی عمر کے افراد موجود ہیں لیکن جتنا قرآن اس کو اللہ نے دیا تھا اتنا کسی اور کے پاس موجود نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو امام متعین کر دیا۔ آج تو ہم جس کی داڑھی نہیں آتی اس کو کہتے ہیں کہ آپ قرآن کے حافظ ہیں، عالم ہیں، آگے نہیں آنا۔ ہم نے فقہی مسئلہ بنا لیا اپنا کہ بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور جس کی آ جائے وہ کاٹ کے بے شک پڑھاتا پھرے اس کے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن جس کی ابھی تک اللہ نے اگائی نہیں، اس کے پاس علم بھی موجود ہو، ہم کہتے ہیں وہ مصلی امامت پہ نہ کھڑا ہو۔ 7 سال کی عمر ہے، چھوٹا بچہ ہے، اور کپڑے کیسے تھے؟ احادیث کا مطالعہ کریں۔ خواتین بھی آ کر اسی مسجد کے اندر نماز پڑھا کرتی تھی، پیچھے خواتین کی صفیں ہوتی تھیں۔ انہوں نے کہا لوگوں کو کم از کم اپنے امام کو کپڑا تو بڑا دے دو، جب وہ سجدے میں جاتا ہے اس کا صدر واضح ہو جاتا ہے۔ کپڑے چھوٹے ہیں اس کے پاس، لیکن اللہ نے عزت کتنی بخشی ہے، دیکھیں مصلی امامت پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا تعین کر دیا۔ تو کیا ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے؟ دنیا کی طرف تو ہم بڑی جلدی بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فلاں کے پاس بنگلہ ہے تو میرے پاس بھی بنگلہ آ جائے، فلاں کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس بھی گاڑی آ جائے، فلاں نے ایسے کپڑے پہنے میں بھی ایسے پہنوں، فلاں نے ایسے جوتے خریدے میں بھی خریدوں۔ کیا کبھی ہم نے دین کے اندر اس چیز کو پسند کیا کہ جو بندہ اتنے علم والا ہے کیا میں اس علم تک پہنچوں؟ اور یہ کسی کی وراثت نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص قومیت کے حساب سے اس میں ہوگا تو اس کو یہ علم حاصل سکے گا۔ نہیں،
جو بندہ بھی توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ دین کی طرف بڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام یہ چاہتے تھے اس حدیث کے مطابق کہ لوگوں کے لیے بھی ہم وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ میرے پاس علم ہے تو لوگوں کے پاس بھی علم ہو۔ جب میں قرآن کو پڑھوں، قرآن مجھے سمجھ میں آتا ہے، اس کی تفسیر مجھے آتی ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں لوگوں کو بھی اس کی تفسیر سمجھ میں آنی چاہیے۔ اور اسی طرح رسول مکرم علیہ الصلوۃ نے اس روایت کی دوسری روایت کے اندر اس طرح آپ علیہ الصلوۃ نے وضاحت بیان فرمائی، فرمایا لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ من الخیر۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے شر پسند کرتے ہو، برائی کے راستے پسند کرتے ہو تو اب کہیں کہ جی میں تو اپنے لیے برائی کا راستہ پسند کرتا ہوں لہٰذا لوگوں کے لیے بھی برائی نہیں۔ من الخیر، جو نیکی والے راستے ہیں، خیر اور بھلائی والے راستے ہیں، وہ آپ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، کیونکہ شر یہ اپنے لیے بھی پسند نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ برائی کی طرف چلے گئے ہیں، اور اکثر کیا ہوتا ہے جو نشہ آور اشیاء کی طرف لگ جاتے ہیں تو وہ کسی کو عادی بنانے کی ان کی اگر کوشش ہوتی ہے تو مفت میں پہلے نشہ کراتے ہیں۔ ایک چسکی لگا لو، تھوڑا سا لگا کے دیکھو، اچھا آج دوسرا لگا لو، یہ لے لیں یہ لے لیں، ہفتہ مہینہ اس کو کھلائیں گے پلائیں گے اپنی جیب سے، اور جب اس کو عادت پڑ جائے گی اب اس کو کہیں گے لے کر آ ہمارے لیے، اب پھر وہ جاتا ہے گھر سے اٹھاتا ہے چیز بیچتا ہے لا کے پورا کرتا ہے نشہ۔ یہ شر کی طرف ہے کہ وہ خود بھی شر کی طرف گیا اور دوسروں کو بھی شر کی طرف لے کر جا رہا ہے، یہ چیز نہیں ہے، بلکہ خیر کی طرف، نیکی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف انسان دوسرے بھائی کو لے کر جائے۔ جس طرح نیکی کے معاملات اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور پھر علماء نے اس حدیث کی وضاحت کے اندر کچھ ایسی صفات کا بھی تذکرہ کیا کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ وہ غرور اور تکبر میں آئے، کوئی اس کے سامنے اکڑائے۔ آپ پسند کرتے ہیں کوئی آپ کے سامنے اکڑ کے ساتھ آ کے بات کرے؟ نہیں۔ تو پھر اپنے بھائی کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہ کریں کہ اس کے ساتھ آپ غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ پیش آئیں۔ جب آپ اپنے لیے حسد پسند نہیں کرتے کہ آپ کی نعمت آپ سے چھین جائے تو اپنے بھائی کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہ کریں۔ جب آپ اپنے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ آپ سے بغض رکھیں، عداوت رکھیں، تو اپنے بھائی کے لیے بھی بغض اور عداوت کو پسند نہ کریں۔ اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں وہی چیزیں اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ نے جب بندہ یہ چیزیں اپنا لیتا ہے وہ بندہ ایمان کی حقیقت کو پہنچ جاتا ہے۔ اس نے گویا کہ ایمان جو مقصود تھا اللہ رب العالمین کا، اس حقیقت تک انسان پہنچ چکا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دین کے معاملات کے اندر خصوصی طور پر اس جانب ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ ہم اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے دوست احباب کے اندر دیکھیں، ان کو بھی جس طرح آپ ایک چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، نیکی کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، تو اپنے ساتھ ان کو بھی شامل کرتے چلے جائیے، ان کو پیچھے نہ چھوڑیے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان صرف اپنے آپ کی تو فکر رکھے اور پھر اپنے اہل و عیال کو پس پش ڈال دے، بچوں کو پس پش ڈال دے، عزیز و اقارب کو پس پش ڈال دے، نہیں۔ اور ہمیں اگر کوئی ہماری اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے، سننا چاہیے، اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ چیز پسند کرنی چاہیے کہ ایک شخص ہمیں ہماری دین کے متعلق رہنمائی کرنا چاہ رہا ہے، ہمارے اندر وہ اچھی صفات پیدا کروانا چاہتا ہے، ہمارے اندر وہ چاہتا ہے کہ جو سستیاں کاہلیاں وہ ختم کروانا چاہتا ہے۔ وقتی طور پر تو یہ چیز انسان کو پسند نہیں آتی، لیکن یاد رکھیے یہی چیز جو آپ کے لیے آپ کا بھائی خیر خواہی والا معاملہ کرتا ہے وہ آپ کا مصلح ہوتا ہے، وہ آپ کی خیر خواہی کرنا مقصود ہوتی ہے اس کو۔ وہ چاہتا ہے جس طرح میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں تو دوسرا بھائی بھی کامیابی کی طرف جائے۔ تو ہر معاملے کے اندر، دینی معاملے کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر
اپنے لیے جو چیز ہم پسند کرتے ہیں، اور ہر ایک انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کیا چیز اپنے لیے پسند کرتا ہوں، کہ کیسے میرے ساتھ معاملات ہوں اور کیسے معاملات نہ ہوں، تو وہی چیز آپ اپنے بھائی کے لیے پسند کر لیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جامع کلمات بیان کر دیے ہیں تاکہ ہر ایک انسان اپنے وسعت کے مطابق اس حدیث کے مطابق عمل کی کوشش کرے، وہ دیکھے، سوچے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان چیزوں کو اپنی زندگی کا، اس حدیث کو اپنی زندگی کا مقصد بھی بنایا، اور پھر اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگیوں کو ڈھالا بھی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین سمجھے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔